اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر اپنے علمی و قیمتی ارشادات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم کو نوازیں۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات الی آخر الحدیث۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا اور قرآن عزیز جیسی عظیم کتاب ہماری اصلاح، ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی۔ یہ قرآن عزیز کے انوارات ہیں جن کو ہم جگہ جگہ محسوس کر رہے ہیں اور اپنے خانہ دل کو اور دل کی آنکھوں کو قرآن عزیز کے انوارات سے مزین اور روشن کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پروگرام چل رہے ہیں، مدارس میں، مکاتب میں، اور بہت عظیم عظیم دین کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ سال کا آخر ہوتا ہے اسلامی مدرسوں میں، سال مکمل ہونے کو جب آتا ہے، رمضان المبارک کے بعد میں مدارس میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کے مدرسے ہوں یا بچیوں کے مدرسے ہوں، سال بھر تعلیم جاری رہتی ہے، بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم بھی، تربیت بھی، ہر طرح سے ان کو سنوارا جاتا ہے، ان کو ہر طرح سے خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کے ایمان بھی پاکیزہ ہو، ایمان بھی کامل ہو، اسلامی عقائد بھی ان کے سینوں میں رچ بس جائیں اور دین کی باتیں بھی وہ سیکھ لیں اور شریعت پر عمل کا بھی وہ شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ جب پڑھاتے سال مکمل ہوتا ہے تو یہ تمام مدارس اور مکاتب والے اس کا خیال کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر پڑھا اور پڑھایا، مگر ہمارے ذریعے سے عوام تک کوئی بات نہیں پہنچی ہے دین کی، لہذا آخری سال میں ہم نے کیا پڑھایا ہے وہ تھوڑا ہمارے بھائیوں کے سامنے آ جائے اور ہمارے ذریعے سے، ان بچوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان والے بھائیوں تک بھی ایک پیغام پہنچ جائے اور ہمارے سارے بھائیوں کو علم کی اور دین کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے بچے اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو سنوارنے کی، ان کو عمدہ بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کے پیچھے محنت ہو، قربانی ہو، تو کیسے باکمال یہ بچے اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مدارس اپنے اس مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اسلامی عقائد کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت، عظمت بیان کی ہے وہ ایمانی عقائد ہیں۔ ایمانی عقائد، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ایمان کو سیکھنا، ایمان کو دل میں بسانا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا۔
ایمان کی اہمیت اور عظمت اسے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، قرآن عزیز کی باتوں کو نہیں مانا، ان کو غلط سمجھا، قرآن عزیز کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی تصدیق نہیں کی، اور ایمان کے خلاف اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں اور قرآن عزیز کے خلاف اپنا آپ کو بڑا سمجھا، ان کو حقیر سمجھا کہ نہیں میں تو میرا عقیدہ بہت اچھا، میں تو بہت کامیاب انسان ہوں، یہ ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، یہ دین کیا ہے، یہ شریعت کیا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اس طرح کا اس نے نظریہ اور اپنا ایسا عقیدہ دل کے اندر بٹھائے رکھا، اور اسی عقیدے کے ساتھ قرآن سے اور دین اور ایمان سے نفرت کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے، جو مومن ہوتا ہے اس کی روح جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو رحمت والے فرشتے اس روح کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس روح کے اعزاز میں، اس کے استقبال میں کھول دیے جاتے ہیں، اور اس روح کو اوپر پہنچایا جاتا ہے علیین میں، جو آسمانوں سے اوپر مومنوں کی روح کے لیے جو مقام متعین کیا گیا ہے۔ تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے جو مومن ہوتے ہیں، جن کے عقائد اچھے ہوتے ہیں، ایمانی زندگی انہوں نے گزاری اور ایمانی عقیدے کے ساتھ ہی ان کو موت آئی، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور بے دینی پر اور بے ایمانی پر جن کو موت آتی ہے، وہ ایمان اور اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، بلکہ ان کی روحوں کے لیے سجین، جو زمینوں کے نیچے جو ٹھکانہ ہے، وہاں ان کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جیل خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ اتنے بڑے جسم والا، اور سوئی کپڑے سلنے کی سوئی ذرا سا اس کا نوک ہوتا ہے، اس کا منہ ہوتا ہے، ذرا سا اس میں سوراخ ہوتا ہے، جب تک یہ اونٹ اس سوراخ میں سے نہیں نکل جائے گا جب تک یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے پار ہو سکے گا اور نہ یہ کبھی جنت میں جا سکیں گے، یعنی کہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو ایمانی عقائد کے ساتھ میں جنہوں نے زندگی نہیں گزاری اور ایمان پر جن کو موت نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لے کر جائے گا، اسلامی عقائد کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اس کے لیے ہر حال میں جنت کے دروازے کھلیں گے، ہر حال میں۔ موت کے وقت آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے ان کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آؤ آؤ، تم تو بڑے اچھے انسان، تم تو بہت پاکیزہ روح ہو، خوشبو والی روح ہو، نورانیت والی روح ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہے اور خوش ہے، چلو اللہ تعالیٰ کی رضوان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف اور جنت کی نعمتوں کی طرف۔ یہ اعزاز اور اکرام، یہ عزت کس وجہ سے؟ ایمانی عقائد کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھیے، جس کی موت شرک پر آئے گی، شرک اور کفر پر جس کو موت آئے گی، یہ تو ایسا جرم ہے، اس کو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس جرم کی اللہ تعالیٰ کی یہاں بخشش ہے ہی نہیں، نہ اس کے لیے کوئی سفارش ہے، نہ اس کے لیے کوئی معافی ہے، اور نہ اس کے درگزر کے لیے، اس پر رحم کے لیے کوئی مدت بھی طے نہیں ہے۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ اگر ایمان پر موت آئی ہے، اسلامی عقیدہ لے کر دنیا سے جا رہا ہے، تو جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اور جس گناہ کو چاہیں گے اس کی سزا دیں گے، مگر سزا پوری ہوتے ہی پھر یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو صاحب ایمان کے لیے بالیقین جنت ہے، جنت میں داخلہ ان کے لیے پکا ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمانی عقائد کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری اور وہ مومن بن کر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان اور اسلامی عقائد کہاں ملتے ہیں، کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تفریح گاہوں میں، گھروں میں؟ نہیں، قطعا نہیں۔ یہ تو جہاں ایمانیات کے مراکز ہیں، ایمانیات اور اسلامی درسگاہیں ہیں، وہیں پر یہ عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ خواہ گاؤں کی مسجد کا مکتب ہو، گاؤں میں کوئی مکتب قائم ہو، یا ایسے دینی مدرسے ہو جہاں جیسے یہ مدرسہ جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پر ایمانی عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ یا پھر ماں باپ دیندار ہوں، ماں باپ سچے مومن ہوں، تو وہاں پر بچے کی تربیت ہوتی ہے، بچہ ایمانی عقائد سیکھتا ہے، اسلام اور شریعت کے احکام سیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ کسی کے گھر بھی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو یا بچی کو دنیا میں بھیجتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے اندر ایمان اور اسلام قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ایک طرح سے مومن ہی ہوتا ہے، چاہے وہ رام لال شیام لال کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو، بلبیر سنگھ کے گھر میں ہی کیوں پیدا نہ ہو، یا ابراہیم کے گھر میں کیوں پیدا نہ ہو، ہر بچہ وہ فطرت ایمان لے کر آتا ہے، اس میں قوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ایمان قبول کر لے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر اس کے ماں باپ کے ماحول کو بچہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، گھر کے نظام دیکھتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ غیر ایمان والے ہیں، مان لو یہودی ہیں، تو بچہ بھی پھر ان کے طور طریق کو، ان کے عمل کو، ان کے عقائد اور نظریات کو دیکھ کر وہ بھی یہودی ہو جاتا ہے، پھر وہ استعداد ایمان کی ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر نصرانی ہیں ماں باپ تو وہ نصرانیت پر ہیں، ان کے عقیدے نصرانیت والے، ان کے عمل نصرانیت والا، تو بچہ بھی نصرانی ہو جائے گا۔ یا پھر ماں باپ مجوسی ہیں، آتش پرست، آگ کے پوجنے والے، وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کس کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کے برتاؤ اور اخلاق کیسے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ابھی ماں کی گود میں ہے، ابھی تو دودھ پی رہا ہے، مہینے کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ، سال کا بچہ، یہ سب کچھ پڑھتا رہتا ہے، یہ بولتا نہیں، بول نہیں سکتا، مگر اس کے دماغ اور اس کے دل پر وہ تمام تصویریں نقش ہوتی رہتی ہیں جو ماں باپ گھر میں جو کرتے ہیں، جن کاموں کو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو وہ جس عقیدے کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بچہ اپنے دل میں ان تمام باتوں کو نقش کرتا رہتا ہے۔ اس کی دل کے تختی پر سب باتیں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دماغ میں ساری چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر گھر میں ایمانی ماحول ہو، ماں باپ کا عقیدہ اچھا ہو، ماں باپ کے دیندار ہوں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، تو بچہ اپنا آپ ہی بچے کے دل اور دماغ پر ایمانی عقائد وہ نقش ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں جمنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ جو خیر کی بات کر رہے ہیں، گھر میں اچھے اخلاق پیش کر رہے ہیں، تو بچہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ماحول کی بڑی دین ہے، ماحول کا اصل اثر ماحول کا ہے۔ جو بھی انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، انقلاب آتا ہے، وہ ماحول کی دین ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول، محلے کا ماحول
اور پڑوسیوں کا ماحول پورا انسان کی زندگی میں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا کہ اچھا ماحول اور اچھے لوگ اور برا ماحول اور گندے لوگ دونوں میں کیا فرق ہے. جو بچہ یا جو آدمی اچھے ماحول میں رہے گا، دینی ماحول میں اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہوگا، تو اس کی مثال ایسی ہے اس آدمی کی جس کے لیے اچھا ماحول جو تلاش کر رہا ہے، اچھے لوگوں میں جس کا رہنا سہنا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ اس نے کسی عطر لڑکوں میں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار سے دوستی کر رہا ہو. جو لوہار اپنی دکان چلاتا ہے، اس میں بھٹی دہکاتا ہے، آگ جلاتا ہے، پھر لوہے کو پیٹتا ہے. اب اس سے جو دوستی کرے گا، اس کی دکان پر جائے گا، تو جب وہ بھٹی اپنی جلا رہا ہوگا اور لوہے کو پیٹ رہا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کوئی چنگاری اڑ کر اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر آ کر لگ جائے اور اس کے کپڑے جلیں یا بدن جلیں، یا کم سے کم جب تک وہاں رہے گا دھوئیں اس کو پریشان کریں گے، گرمی اس کو پریشان کرے گی. غرض وہاں پریشانی ہے، وہاں خرابی ہے، کوئی نفع اس کے لیے نہیں ملے گا. ایسے ہی گھر کا ماحول اگر اچھا ہو، ہمارا بیٹے اور بیٹی اچھے ماحول میں رہیں، تو یقیناً اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، اس کا دین پاکیزہ ہوگا، اس کے اندر حیا ہوگی. اور اگر ماحول گندا ہو چکا ہے، کنبہ میں، قبیلے میں، اڑوس پڑوس میں آوارہ بچے ہیں، گندے بچے ہیں، بچیاں ہیں بے حیا، ہماری بچی ان کے ساتھ رہے، ہمارے بیٹا گندے ماحول میں رہے، یا ماں باپ کا کیا نام ہے، وہ ان کے اندر فساد اور بگاڑ ہے، ان کی مزاج میں دین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، تو پھر یہ بچے کے اندر گندگی آئے گی، فساد آئے گا، اس کی نیت کے اندر فساد آئے گا، اس کے نظریات اور اس کے سوچ میں فساد آئے گا، اور اس کے کرتوت پھر فسادیوں کے ہوں گے. تو میرے بھائیوں، اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے ماحول پر. ماحول کو اچھا بنا کر رکھو، ماحول کو پاکیزہ بنا کر رکھو، اپنے گاؤں میں محنت کرو، گندگیوں کو دور کرو، پاکیزگی لاؤ، اچھائیاں لاؤ، شرافت لاؤ، انسانیت لاؤ. بچوں پر محنت کرو، عورتوں پر محنت کرو، بڑوں پر محنت کرو، مزاج کو دینی بناؤ، اسلامی احکام اپنی زندگیوں میں لاؤ، گاؤں محلے گھر کی فکر کرو. یہ بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو الحمدللہ آج یہ ہم نے ایک انوکھا پروگرام دیکھا ہے. ہر مکتب اور مدرسے والے بہت شاندار سے شاندار اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں، بہت اچھا، بہت دل کو سکون مل رہا ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے الحمدللہ. جو بھی ان پروگراموں میں، ان مجموعوں میں آ رہے ہیں، کیسی پیاری باتیں ہمیں بچیوں کی زبانی سننے کو مل رہی ہیں. مگر یہ ایک بہت شاندار الحمدللہ، یعنی اس میں مغز چھلکا بھی نہیں تھا. ایسا پروگرام مغز جسے بادام کا چھلکا ہوتا ہے، اندر مغز ہوتا ہے، تو یہاں گری ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی. جو بنیادی چیزیں بچوں کے لیے، جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہی ان بچوں نے پیش کیا الحمدللہ. یعنی ابتدا بچے کی کیسی ہونی چاہیے، کیا چیزیں بچے کو شروع میں دی جائیں، کیا اس کو سکھائے جائے، وہ ہم نے بہت اچھے انداز میں یہاں پر دیکھا الحمدللہ. شاعری کا شعر ہے: خشت اول چونہد معمار کج، تا سریا میروت دیوار کج. اس کے برعکس یوں بھی ہے: خشت اول چونہد معمار راست، تا سریا میروت دیوار راست. جب پہلی اینٹ سلیقے سے رکھی جائے، پہلی اینٹ بہت ناپ تول کر پیمائش کر کے رکھی جائے، پہلی جو نیم بھری جاتی ہے مکان کی، اگر پہلی جو بنیاد ہے وہ اگر اچھی ہو گئی، وہ مضبوط ہو گئی، وہ سیدھی ہے، تو انشاءاللہ پوری دیوار سیدھی بن جائے گی اور مکان مضبوط بن جائے گا. اور اگر بنیاد ہی ٹیڑھی میڑھی ہے، دیواریں ٹیڑھی بنیں گی، یہ مکان کمزور رہے گا. الحمدللہ یہ بنیاد ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ میں رکھی جا رہی ہے. کیا خوبصورت پروگرام تھا ان بچوں کا. انہوں نے ایمان کی باتیں ہمیں بتائی، اعمال کی باتیں بتائی، اور جو اصلاح معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں،
ہر ایک اسلامی جو شعبہ ہے اس سے متعلق ان بچوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے. بہت پیاری اور پاکیزہ باتیں پیش کی ہیں. اور بڑی بات تھی کہ معصوم سے بچے اور معصوم سی بچیاں، ان کی جب ایسی عمدہ تربیت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل بہت تابناک ہوگا. انشاءاللہ یہ بچے بہت کامیاب بنیں گے، یہ اسلام کے داعی بنیں گے، اسلام کے مبلغ بنیں گے، یہ جید عالم دین بنیں گے انشاءاللہ، جو ہماری رہبری کریں گے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیں گے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قوم نے فکر نہیں لی، علم اٹھ جائے گا، علم رخصت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اس علم کو اس طرح سے کہ کوئی زبردست مضبوط جید عالم باقی نہیں رہے گا، اچھے عالم نہیں رہیں گے. جو ٹھوس عالم ہوتے ہیں، جو قرآن اور سنت پر گہرا عبور رکھتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے. اچھے عالموں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، پھر جاہلی عالم بنے پھریں گے، علم کچھ نہیں مگر کہیں گے ہم عالم ہیں، اور پھر پوری قوم کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنی طرف سے گھڑ کر مسئلے بتائیں گے. شریعت میں کچھ ہے وہ کہیں گے یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، حدیث میں یوں ہے، حالانکہ حدیث میں وہ بالکل نہیں ہوگی وہ بات، قرآن میں بالکل نہیں ہوگی وہ بات، مگر لباس عالموں کا سا اور وہ بات کریں گے عالموں کی سی، حالانکہ ان کی باتیں فرضی ہوں گی، ساری گھڑی ہوں گی. اس لیے ہمیں سبق دیا گیا کہ ان مدارس کی فکر کرو، اچھے عالم تیار کرو، جید عالم جو قرآن و سنت کی صحیح فہم رکھتے ہوں، ان عالموں کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دو آدمیوں میں کوئی اختلاف ہوگا، اب وہ کسی عالم کی تلاش میں نکلیں گے کہ عالم سے اپنا مسئلہ حل کرائیں، مگر انہیں کوئی نہیں ملے گا، کوئی عالم نہیں ملے گا. عالموں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ علم دین سیکھنے کی اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور ان کی تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدارس کی حفاظت کی اور ان کی آبیاری کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی فکر لے لیں، اپنے بچے اور بچیوں کی فکر لے لیں. آج کل زیادہ تر اسکول اور کالجوں میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، تو ان کی اگر اس طرح تربیت نہیں کی گئی، ان کو ایمانی عقائد نہیں سکھائے گئے، ان کو شریعت کا احکام نہیں سکھائے گئے، اور ہم نے اس طرح سے ان کو اندھیر میں رکھا تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ ملازم بن جائیں، ان کو ملازمت مل جائے، وہ نوکر بن جائیں، وہ افسر بن جائیں، یا پھر وہ اپنے بزنس کو مضبوط کر لیں، یہ ہو سکتا ہے، مگر آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی. وہ خود بھی ہلاک اور ان کے ماں باپ بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. ماں باپ کی بھی پکڑ کی جائے گی، آخرت میں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اگر بیٹی آوارہ ہو گئی، ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی، بیٹا آوارہ ہو گیا تو ماں باپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو بھی پکڑا جائے گا. اس لیے ہم خوب پڑھائیں اپنے بچے اور بچیوں کو، جہاں چاہیں پڑھائیں، مگر یہ بنیادی ایمانی اور اسلامی جو تعلیم ہے یہ ہر بچے اور بچی کو لازمی طور پر سکھلائیں. کچھ بھی کرنا پڑے مگر دینی تعلیم ہمیں ضرور دلانی ہے، ایسے ماحول میں ہمیں ضرور رکھنا ہے. اور ہمارے لوگوں کو چاہیے، تقریر سب کرتے ہیں، اپنی بیماری کا رونا سب روتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ابتر ہیں، مگر علاج کی فکر کوئی نہیں کرتا. بڑے بڑے پیسے والے جو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی شادی کر رہے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اسلامی اسکول قائم نہیں کر پا رہے ہیں. پورے علاقہ تباہ ہے، برباد ہے، پیسے اڑائے جا رہے ہیں، پیسوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، زمین بیچتے ہیں کروڑوں کی، مگر کہاں گیا وہ پیسہ؟ بلڈنگ بنا لی اچھی شاندار، گاڑی لے لی اچھی شاندار، اور شادی کر لی شاندار. یہ نہیں کہ قوم برباد ہو رہی ہے، ہماری بیٹے اور بیٹیوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے. ان کو اسکول اور کالجوں میں ڈانس سکھایا جاتا ہے، شرکیہ نظم اور گانے ان کو گوائے جا رہے ہیں. ہم ان پیسوں کے ذریعے سے اپنی بچیوں کے لیے اچھا اسلامی کالج بنا لیں، اسلامی اسکول بنا لیں، ان بیٹوں کے لیے اسلامی اسکول بنا لیں. پوری قوم غافل ہے، قوم کو تو مزہ لینا ہے نا دنیا کا، آخرت میں کیا کرنا ہے.
آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تھوڑی سی زندگی لوٹ لو مزے، شراب، کباب، گاڑیاں، اچھے اچھے موبائل، اچھے اچھے جو ہے لباس، اچھی بلڈنگ، اچھی شادی، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی تک ہماری پرواز ہے۔ بلڈنگ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، شادی اچھی ہو۔ اس قوم کو ہمیں آگے لے جانا ہے، گڑھے میں سے نکالنا ہے۔ اندھیر میں قوم ڈوبی رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اس قوم کو اچھی تعلیم دلانی ہے، اس قوم کے بچوں کو مہذب بنانا ہے، حیا اور شرم والا بنانا ہے، شرافت کا ان کو مالک بنانا ہے، اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق ان کو دینے ہیں۔ اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کے لیے اسلامی اسکول، اسلامی کالج اور اسلامی مدرسے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہیں پر اچھے افراد بنتے ہیں، اچھی بیٹیاں نکلیں گی تو اسلامی ماحول کے ذریعے سے نکلیں گی، بیٹے اگر اچھے باحیا ہوں گے تو اسلامی ماحول، اسکول بھی ایسا ہو جہاں اسلامی نظام اور اسلامی ماحول ہو، کالج بھی ایسا ہو جہاں اسلامی نظام اور اسلامی ماحول ہو، تبھی تو ہم بے حیائی اور بے شرمی سے نکلیں گے، تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ عزت کیا ہے، ترقی کیا ہے۔ عزت کو تو بھول گئے نوجوان، عزت کیا چیز ہے؟ خوب تھانہ میں جا رہے، پٹائی کھا رہے ہیں، پیر توڑے جا رہے ہیں، گولیاں نکالی جا رہی ہیں، پھر بھی ذلت کے کام، پھر بھی ذلت کے کام، پھر بھی ذلت کے کام۔ آج اس گاؤں میں سے 10 گرفتار ہو گئے، ان کا فوٹو آ رہا ہے بھی، وہ میڈیا پر ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج اس تھانے میں جو ہے 10-15 اولیکس باز پکڑے گئے، آج اس تھانے میں گرفتار کیے گئے، ہر گاؤں میں سے، مگر قوم کو شرم نہیں آ رہی، بے شرم ہو گئے، افسوس نہیں ہو رہا۔ اور نوجوان جب چھوٹ کر آتا ہے کہتا ہے پھر یہ کام کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے، انہوں نے 10-5 لاکھ روپے لوٹے ہیں، اسی راستے سے پھر ہمیں کمانا ہے۔ یعنی کہ راستہ ہی بھول گئے، ہدایت کا اور عزت کا راستہ کیا ہے، عزت کیا ہے، اسی کو ہم نے فنا کر دیا ہے۔ یہ سوچ اور یہ شعور یہی ہمارا مردہ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ دنیا ساری عزت کی تلاش میں ہے، عزت مل جائے، عزت مل جائے، کامیابی مل جائے، ہم اچھے مہذب بن جائیں، شراب، کباب، جوا، نشہ، بڑی شادیاں، ان لعنتوں سے ہم بچ جائیں، شادیاں سیدھی سادی ہوں، رہن سہن کے لیے ٹھیک سیدھا سادہ ہو، اصل ہے کہ ہم با اخلاق بن جائیں، ہم انسانوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں، ہم دنیا کو کچھ دینے والے بن جائیں، دنیا کو ہم گڑھوں سے، ذلت سے، اندھیروں سے نکالنے والے بن جائیں۔ اس میں ہے عزت، یہ سوچ اصل سوچ ہے، مگر یہ تو سوچ ہی مردہ ہو چکی ہے۔ آپس میں نفرت، وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں، نفسی کا عالم ہے۔ میرا کام بن جائے، پڑوسی مر جائے، میرا کام بن جائے، میرا پارٹنر کا نقصان ہو جائے، ہر آدمی صرف اپنے نفع میں، قوم کا نفع نہیں ہے۔ قوم کا نفع ہو جائے، قوم ترقی کر جائے، قوم کامیاب ہو جائے، قوم کی کوئی نہیں سوچ رہا میں کامیاب ہو جاؤں، بس میرے بیٹے کو اچھی سے اچھی جہیز مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، بیٹی والا برباد ہو تو ہو، قرض میں ڈوبے، شادی میرے بیٹے کی اچھی ہو جائے، یہ فکر ہے۔ یہ نہیں کہ اس بیٹی والے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ایک پیسے کا بھی، شادی ہی تو کرنی ہے، بیٹے کا بیاہ ہی تو کرنا ہے، میں بیٹی والے کے ساتھ ظلم کیوں کروں، اس کو کیوں ماروں، اس کو تباہ و برباد کیوں کروں؟ یہ رشتہ تو خوشی کے لیے ہوتا ہے، ہمارے رشتے بربادیوں کے لیے اور ہمارے رشتے نفرتوں کے لیے ہوتے ہیں، دشمنیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر طرف تباہی، ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری قوم کے شعور کو اللہ تعالیٰ بیدار فرمائے۔ وہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور وہ عزت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، وہ عزت ہم حاصل کرنے والے بن جائیں اور عزت کے راستے پر اور سلامتی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں سمجھ دے دے، ایسا شعور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ آج یہ مدرسے کا پروگرام بہت ہماری نظر میں تو بہت کامیاب پروگرام رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی دے، اس کو عزت دے، اس کو کامیاب فرمائے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس مدرسے میں لڑکوں کا مدرسہ تو ابھی 3-4 سال اس کو میرے خیال میں اس کے شروع ہوئے ہیں، 3-4 سال ہی ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ قاری عمر صاحب ہے اس کے ذمہ دار، اچھے آدمی ہیں بیچارے، مہذب آدمی ہیں، کام سے کام رکھنے والے ہیں، دنیا پرست نہیں، ہماری نظر میں کام سے کام رکھنے والے، بڑے فکر مند
अल्हम्दुलिल्लाह जब से मदरसा कायम हुआ है तरक्की की तरफ गामजन है, और अब लड़कियों का भी मदरसा कायम कर लिया है। उधर जो है कारी साहब बता रहे थे बहुत अच्छी बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद के बाद इंशाअल्लाह ये शुरू हो जाएगा जी। ईद के बाद में, यानी कि ईद के बाद में आम तौर पर मदरसों की 15 या 20 दिन तक छुट्टी रहती है। रमज़ान के बाद ईद आती है, उसके बाद में 20 दिन की छुट्टियां रहती हैं, उसके बाद में मदरसों में दाखिला शुरू हो जाता है। किसी में 15 दिन के बाद ही दाखिला शुरू हो जाता है, किसी में 18 दिन, किसी में 20 दिन के बाद। तो आप हजरात से गुजारिश है, आप हिंदी इंग्लिश की भी तालीम रखेंगे, पूरी मुकम्मल रखेंगे इंशाअल्लाह। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ना असरी तालीम, स्कूल वाली तालीम, हिंदी इंग्लिश वाली तालीम, वो भी यहाँ बच्चियों के लिए भी रखी जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप हजरात ये नियत करें इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों को इस मदरसे में दाखिल करेंगे। बच्चों को भी ऐसे मदरसों में सैकड़ों मदरसे हैं, ये एक नहीं है, बच्चियों के भी बहुत सारे मदरसे हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो मदरसा चलाने वाला है वो समझदार है कि नहीं, उसकी जिंदगी में खुद में दीन है कि नहीं है, वो कौम की खिदमत की उसको फिक्र है, या फिर वो दुनिया कमाने वाला है और खुद उसकी जिंदगी में दीन है कि नहीं है। ये हम थोड़ा देख लिया करें मदरसों वालों को भी। बाज मदरसे ऐसे हो सकते हैं कि वो खुद नमाज ही नहीं पढ़ते, उनकी जिंदगी में खुद हया का पता नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं है। ऐसे हो सकता है ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ हर तरह के इंसान होते हैं। जब आपको लगे कि ये दीनदार है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, तो वहाँ पर माहौल को भी देखें, माहौल भी अच्छा है। तो ऐसे मदरसों में, बेटियों के मदरसों में अपनी बेटियों को दाखिल करें और बेटों के मदरसों में अपने बेटों को दाखिल करें। और ये हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है अपनी औलाद के ताल्लुक से, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हर आदमी अपने बेटे और बेटियों को दीनदार भी बनाए, और उसके जो आगे की जो जिंदगी है वो आगे करेगा क्या, उसके लिए भी हम अच्छा फैसला करें। अपने बेटों के लिए अच्छा फैसला कि हमें अपने बेटे को क्या करवाना है, तालीम में ले जाना है, स्कूल यूनिवर्सिटियों में ले जाना है तो कहाँ ले जाना है, कहाँ अच्छी तालीम है, बिजनेस में ले जाना है तो कौन से काम हमें करवाना है अपने बेटे को, दस्तकार बनाना है तो कौन सा हुनर सिखाना है। ये अपने बेटे के लिए हम ये फिक्र करें पहले से ही। हमें इंशाअल्लाह इसको मुलाजिम और नौकर बनाना है तो कौन सी लाइन का बनाना है, उसके लिए उसके जहन साजी हो। बिजनेस करवाना है तो कौन सा उसके लिए उसकी तालीम हो बिजनेस वाली। ये सब हम अपने बच्चे और बच्चियों के लिए पूरी तरह से इसके हम पाबंद रहें और इसमें गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला से भी दुआ मांगे, अच्छे लोगों से राय मशवरा करते रहें और अपने बच्चों के मौजूदा और मुस्तकबिल के लिए हम फिक्रमंद रहें, गाफिल ना हो। ये ज़िंदगी गफलत के लिए नहीं है, हम कुत्ते बिल्ली की तरह से नहीं है, हम तो इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया तो पूरे इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी हम पर डाली है। पूरे इंसानों को हिदायत की तरफ लाओ, पूरे इंसानों को इंसानियत का पैगाम पहुंचाओ, कुरान का और किताब का पैगाम पहुंचाओ। इसके लिए हमें पैदा किया गया है। अब जब हमने अपना रास्ता छोड़ा तो हम पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं, कोई हमें इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कुरान का रास्ता छोड़ दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दी। अब अल्लाह क्यों मदद करें, अल्लाह ताला क्यों मदद करें? तुम तो कुरान से बागी हो गए, तुम तो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो गए, तुमने गैरों के तरीके पर चलना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला की मदद क्यों आएगी? अल्लाह ताला की मदद जब आएगी जब कुरान और सुन्नत से चिमटेंगे, कुरान और सुन्नत के करीब आएंगे। कुरान और सुन्नत न मुलाजिमत से रोकती है और न बिजनेस से रोकती है, न बड़े बड़े कारोबार से रोकती है, न इज्जत से रोकती है, न मकान बनाने से रोकती है, न ब्याह शादियों से रोकती है। ये सब इंसान की जरूरतें हैं जो सब जायज है, सब कुछ करना है, खूब अच्छी कामयाब जिंदगी गुजारनी है, हवाओं में उड़ना है, हवाई लहरों को भी अपने कब्जे में लाना है, समंदर में भी चलना है, जमीन के नीचे भी हमें जाना है, सब जगह जाना है, मगर अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ। ये लाजमी है, ये ना छूटे, इसको पकड़ कर मजबूत फिर दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारें, कामयाब जिंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की और इस्लाम की और कुरान और सुन्नत की अहमियत और आज़मत अता फरमाए। तमाम मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह ताला जराइम से, बेहूदगी से, हर किस्म की दरिंदगी और हैवानियत से बचाकर पाकीज़ा, ईमानी और इज्जत वाली, अमन और सलामती वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बच्चियों का आइंदा साल जो ईद के बाद यहाँ मदरसा शुरू होगा लड़कियों का, तो उसके जो सरपरस्त और निगरान और जिम्मेदार रहेंगे वो मौलाना मोहम्मद इरफान साहब,
ہاں یہ جو ہمارے امیر صاحب نے اپنے گاؤں کے گراگ سر ان کے جو مکتب ہے اس کی بھی ذمہ دار، اس کی نگرانی بھی یہی سنبھالتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں مولانا عرفان صاحب۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا تجربہ دیا ہے بچیوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلق، وہ بہت ہونہار آدمی ہیں ماشاءاللہ، کئی سال سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں اور دیندار آدمی ہیں۔ انشاءاللہ اس مدرسے کی ہماری بچیوں کا جو نظام ہوگا اس کو یہ مولانا عرفان صاحب سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ تو بالکل پرامن جگہ ہے اور قابل اطمینان جگہ ہے۔ اور یہ اناؤنسری کر رہے تھے مولانا ذاکر صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی بھی تھوڑی یہاں پر فکر ہیں، جو ہم نے پروگرام دیکھا یہ بھی بہت اچھا پروگرام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک جدید فکر پیدا کی ہے، جدید تربیت کا ایک طریقہ ہے، تعلیم کا، تربیت کا، چھوٹے بچوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، تو یہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اور مولانا ہمارے قاری صاحب جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، حافظ قاری عمر صاحب، وہ تو الحمدللہ ہیں اچھے انسان۔ ان کے ابا جو ہیں حاجی سلیمان صاحب، وہ بھی الحمدللہ پوری نگرانی رکھتے ہیں، پوری رہنمائی کرتے ہیں، پوری ہر طرح کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا عملہ جب یہاں پر موجود ہے، ایسے کام کرنے والے فکر مند دیندار حضرات موجود ہیں، انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اور ہماری بچیاں بھی قیمتی بنیں گی، قابل بنیں گی، ان کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی اچھی سے اچھی فکر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو اور سارے قوم کو، بچوں کو سنوارنے کی اور ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر عطا فرمائے۔ دعا فرمانے دعا ہوگی بھائی۔